دی گئی، اللہ نے قبول کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کعبہ حسرت سے برسا، ایسا برسا کہ میرے اعلیٰ حضرت جب ظاہر مدینہ کو دیکھتے ہیں اور کعبے کی حسرت بھری نگاہوں کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبے کا کعبہ، جشن غریب نواز، نعرے تکبیر۔ آگے بڑھے اور سفر طے ہوا، اسی راستے پہ نشان متعین کیے گئے، خطوط متعین کیے گئے، جس راستے پہ کبھی انہی کے نانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت گزر کے گئے تھے، نشیبی علاقے سے گزر کے بلندیوں پہ چڑھے، غار ثور کی بلندیوں سے گزر کے نشیب میں آئے، اس کے بعد اللہ اکبر اسی راستے پہ ہو لیے جس راستے پہ اللہ کے محبوب کے قدم پڑے تھے، جس راستے پہ سفر ہجرت ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا غلام انہی کا بیٹا معین الدین پیر کے ساتھ اسی راستے سے گزر کے آگے بڑھتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں میں خواجہ ہے، اس کا پیر عثمان ہارونی، سنیت الوداع کی گھاٹیوں میں، یہ مدینے کی وہ پہاڑیاں ہیں، یہ اس کی وہ گھاٹیاں ہیں، جب رسول تشریف لا رہے تھے مکہ المکرمہ سے تو مشتاقانے تھی انہی پہاڑیوں کی بلندی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، انہی گھاٹیوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کب اللہ کا رسول آئے گا، کب آمینہ کا لال آئے گا، کب کائنات کا محبوب آئے گا، ہم زیارت سے مستفیض ہوں گے۔ اللہ اکبر، انہی گھاٹیوں میں جب نبی کے ناقہ اللہ اکبر آگے بڑھا، اور تو نبی کے ناقے کو آگے بڑھتے دیکھ کے مدینے کی بچیوں نے، قبیلہ بنو نجار کی بیٹیوں نے نبی کے ناقے کو گھیر لیا، دائیں سے گھیرا، بائیں سے گھیرا، آگے سے گھیرا، پیچھے سے گھیرا، اور جب نبی کا ناقہ بلندیوں کی طرف نشیب سے آگے بڑھا، گھاٹیوں سے نکل کے نشیب کی جانب بڑھنے لگا تو قبیلہ بنو نجار کی بیٹیاں میرے آقا کو استقبالیہ پیش کرتی ہیں۔ حدیث میں وہ استقبالیہ محفوظ ہے، سیر کی کتابوں میں محفوظ ہے، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبی کا ناقہ آگے بڑھتا ہے اور بنو نجار کی بیٹیاں چاروں جانب سے اپنی لے بھری مت بھری آواز میں ایک ملکوتی ترانہ چھیڑتی ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی۔ اللہ اکبر، یہ ترانہ نگاہوں کے سامنے، خواجہ آگے بڑھے، اب حرم مصطفیٰ ہے، قدم رکھے تو رکھے کیسے، عقیدت کی سرزمین ہے، کیسے قدم رکھ کے چلے، یہ ریگستان مدینہ نہیں ہے، یہ ایمان کا لالا زار ہے، یہ لالا زار ایمان ہے، یہ کشت ایمان کی زمین ہے، یہ آپ قدرتیں اپنی تمام تر نعمتیں نچھاور کر رہی ہے، یہاں قدرت اپنی تمام تر نعمتیں نچھاور کر رہی ہے۔ اب قدم رکھے تو کیسے، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، شوق جلا پاتا ہے، قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، شوق پھر سے محمیز کرتا ہے، آگے قدم بڑھتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت خواجہ کو حرم مصطفیٰ میں دیکھا، آگے ہونا پیچھے ہونا دیکھا، عقیدہ مل گیا، پکار اٹھے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ہو جانے والے میرے خواجہ۔ اللہ اکبر، پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت کے شہر میں داخل ہوئے، باب جبریل سے داخل ہوئے، اصحاب صفہ کو دیکھا، ریاض الجنہ کو دیکھا، مسجد نبوی کی عظمتیں دیکھی، یہی وہ مسجد ہے جہاں پہ قرآن کا نزول ہوا ہے، یہی وہ مسجد ہے جہاں نبی کے نواسے ان کی پشت مبارکہ پہ سوار ہوئے، یہی وہ مسجد ہے جہاں اسلامی ریاست کا امیر اکبر جلوہ فرما تھا۔ اللہ اکبر، اسی مسجد کی عظمتوں سے سرشار تھے۔ ایسے ہی عالم پیر نے کہا، خواجہ معین الدین بیٹا چلو نبی کو سلام کر لیں۔ ایسا عالم ہوگا کہ جب پیر کہتا ہو بیٹا نبی کو سلام کرو، پیر سامنے، خواجہ 40 سال کا خواجہ روضہ رسول کے سامنے، اور نبی کا روضہ ہو، عاشق صادق ہو تو آنکھیں بھر آتی ہیں، دل اچھل کے حلق میں آتا ہے، بے ساختہ سر جھکنے لگتا ہے، مگر امام محمد رضا محمیز کرتے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے۔
پر میرے خواجہ سلامی کے لیے حاضر ہیں. میرے خواجہ سے خواجہ معین الدین چشتی سے آپ کے پیر فرماتے ہیں نبی کو سلام کرو. جواب 40 سالہ معین الدین سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین. جواب آتا ہے رحمت عالم کی تربت کہاں سے؟ اللہ اکبر سے افضل مقام وہ مکین گنبد خضرا اپنی تربت سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا معین الدین. اللہ اکبر. یہ تاریخ نگاہوں میں آئی. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حجت اللہ القاہرہ مجدد میت الماضیہ سیدنا سرکار امام محمد رضا فاضل بریلوی خواجہ کا یہ سلام دیکھ کے اور جواب دیکھ کے پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار بولو گونگے کو کھایا ماشاء اللہ. واہ واہ واہ، بہت اچھے. خواجہ نبی کے روضے پہ اور ایک زمانے کے بعد پیر پھر نبی کے روضے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے. خواجہ سلام کرو سفر رخصت قریب ہے. سلام کیا جاتا السلام علیکہ یا سید المرسلین. پھر جواب آتا وعلیکم السلام یا معین الدین. اللہ اکبر. پیر فرماتے نبی سے مانگ لو خواجہ معین مانگو. خواجہ نے نہ جانے کیا مانگا کہ میرے نبی کی تربت سے پروانہ ولایت ہندوستان میرے خواجہ کو عطا ہوا. عطا رسول بن کے معین الدین ہندوستان آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب راستہ یہ ہے کہ ایران سے نکل کے افغانستان آئے. افغانستان سے نکلے شاہراہ کوہ ہندو کش سے نکلنے کے بعد اللہ اکبر ملتان کی وادیاں ہیں لاہور کے علاقے ہیں. لاہور میں اللہ کے ولی کا آستانہ. اسی آستانے پہ خواجہ چلا کرتے ہیں اللہ اکبر. اعتکاف فرماتے ہیں اور 5 سال متواتر میرا خواجہ لاہور میں ہے. اب علاقائی زبانیں سیکھتا ہے سنسکرت سیکھتا ہے بہت سیکھتا ہے نہ جانے کون کون سی زبانیں سیکھتا ہے. اور حضرت داتا علی اجمیری کے فیض سے میرے خواجہ نے نہ جانے کیا کیا پایا. اس کے بعد نکلے سمانا کے راستے ہو گئے پٹھان کوٹ کے علاقے سے نکلے جالندر امبالہ کے علاقہ ہوتے ہوئے پانی پت کی وادیوں سے نکلے. اللہ اکبر. لونی کے قلعے کے قریب ٹھہرے اور یہاں سے ٹھہرنے کے بعد دلی میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ راستے ہیں. حکومتیں بدلی ہیں. تاریخ بتاتی ہے شمس الدین التمش یہاں کا فرما روا ہے. علاؤالدین خلجی فیروز شاہ تغلق ہے. اللہ اکبر. ظہیر الدین محمد بابر ہے. نصیر الدین محمد ہمایوں ہے. جلال الدین محمد اکبر ہے. محی الدین اورنگزیب عالمگیر ہے. شہاب الدین محمد شاہ جہاں ہے. نصیر الدین محمد بہادر شاہ ظفر ہے. یہ تمام سلاطین اسلام گزرے. اللہ اکبر. حکومتیں بدلتی رہیں زمانے بدلتے رہے. دن مہینوں میں بدلے مہینے سالوں میں بدلے سال صدیوں میں بدل گئے. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی حکومت اس کی ہو گئی وہ بھی چلی گئی. اللہ اکبر. بھارت آزاد ہے. آج ہمارے ملک کے واسیوں کی حکومت ہے مگر جن راستوں پہ میرے خواجہ کے قدم پڑے قسم خدا کی سلطنتیں بدلتی رہی جنگیں ہوتی رہی علاقے بدلتے رہے لیکن جن راستوں پہ خواجہ گزرا ہے آج بھی اذانیں ہو رہی ہے آج بھی نمازیں ہو رہی ہیں آج بھی مسجدوں کے مینار گواہی دے رہے ہیں. دین کے قدم گزرے ہیں یہاں سے عطا رسول کے قدم گزرے ہیں. اللہ اکبر. لونی کے قلعے کے قریب ٹھہرنے کے بعد دلی میں داخل ہوئے. اللہ اکبر. دلی کا عالم بڑا عجیب تھا. پرتھوی راج کا گورنر کھانڈے راؤ پرتھوی راج کا متعین کردہ گورنر کھانڈے راؤ دلی میں گورنر تاریخ ہے. ہندوستان کی سرزمین دلی میں خواجہ کے قدوم میں ممنت لزوم. اب ٹھہرے تو ٹھہرے کا زمین مخالف ہے. کوئی اپنا نہیں دوست نہیں سب بیگانے ہیں. ٹھہرے کہاں تو کھانڈے راؤ گورنر کے محل کے پاس ایک مندر تھا. اسی مندر کی دیوار کے سائے میرا خواجہ بیٹھ گیا. بولو سبحان اللہ. ہندوستان کی تاریخ ہے یہ.
میرا خواجہ بیٹھ گیا مندر کی دیوار کے سائے سے، رات بھر میرا خواجہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ 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 ذکر و اذکار کی محفل سجی ہے، میرا خواجہ مندر کی دیوار سے بیٹھا ہوا اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اپنے رب کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نغمہ لاہوتی فضاؤں میں منتشر ہو رہا ہے، اس میں جلالت دلی کی فضائیں پہلی مرتبہ سن رہی ہے۔ مندر کی دیوار کے قریب خواجہ بیٹھے، رات گزر گئی، صبح آئی، خورشید خاور کی جلوہ گری ہوئی، کائنات عالم نے ایک نئی صبح دیکھی کہ دلی کے مندر کے قریب میں کھانڈے راؤ کے محل کے برابر میں معین الدین اجمیری نام کا ایک فقیر بیٹھا ہے، جو رات بھر اللہ اللہ کر کے گزار کے آیا ہے، جس نے رات بھر عبادت میں گزاری ہے، قیام اور سجود میں گزاری ہے۔ اب صبح ہوئی ہے تو زمانے نے حیرت سے دیکھا کہ وہ کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی تحیات میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، کبھی خروج بسنوری کرتا ہے، پھر نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے ہی عالم میں دلی کے رہنے اور بسنے والی چند عورتیں آپ نے پوجا کی تھالی لیے، دودھ اور پانی لیے، پھول اور نہ جانے کیا کیا لیے حاضر آئی۔ دیکھا مندر کی دیوار کے پاس ایک فقیر بیٹھا ہے، الجھے ہوئے بال ہے، گردالو چہرہ ہے، مگر آنکھوں میں بلا کی کشش ہے، چہرے پہ بلا کی تازگی ہے۔ قریب آئی، بابا کہاں سے آئے ہو؟ بابا کون ہو؟ اللہ اکبر کہنے والی آنے والی پوچھتی ہے۔ میرا خواجہ فرماتا میں اپنے رب کا فرستادہ ہوں، میں اپنے نبی کا وفادار غلام ہوں، سیستان عربستان سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! تمہارے ان ملک میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، ٹھہرنے کو جگہ کہیں نہیں تھی، مندر کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، مگر یہ تو بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ عورتوں نے کہا ہم پوجا کرنے آئے ہیں، یہ سامنے مندر ہے، اس میں دیوی اور دیوتا براجمان ہے، ہم اپنی آستھا کو یہاں سمپن کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی آستھا کو یہاں پہ ہم چڑھانے آئے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق ہم ان کی پوجا کرنے آئے ہیں۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں پانی اور دودھ پھول کیوں لے کے آئی ہو؟ عرض کرتی ہیں وہ مہلائیں، دلی کی وہ عورتیں کہ ہم اپنے دیوتاؤں کا اللہ اکبر غسل کرتے ہیں، اسنان کراتے ہیں، انہیں جل چڑھاتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگی صدیاں گزر گئی، پرمپرا یہی ہے، ہمارا معاملہ یہی ہے۔ میرے خواجہ مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ کبھی انہوں نے دودھ پیا بھی ہے، کبھی انہوں نے اٹھاؤ، اللہ نہ کرے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، جاگ جاؤ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، جاگتے رہیے، سبحان اللہ بولتے رہیے، ماشاء اللہ۔ حضرات میرے خواجہ فرماتے کبھی پیا بھی ہے۔ عرض کرتی ہیں فقیر کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ پتھر کی مورت کبھی پی سکتی ہے؟ کیا بات ہے، زور سے تو ہماری آستھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں مگر یہ پیتے نہیں۔ ایک دل جلے نے کہا تھا میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم، کیا بات، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم، آج بھگوان بنے بیٹھے ہیں صنم خانوں میں۔ عورتوں نے کہا یہ کیسے پی لیں گے؟ میرے خواجہ فرماتے ہیں جاؤ کہہ دینا وہ جو بیٹھا ہے فقیر، اس نے کہا آج پی لو۔ آج کیا کر لو؟ ارے بولو، کہاں سے بولو؟ خواجہ کا کیا بولو؟ ماشاء اللہ۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ غریب نواز کی محبت میں تڑپنا سیکھ لوں۔ پورے ہندوستان میں الحمدللہ جاتا ہوں، یہ غریب نواز کا فیض ہے، بے شک، اور انہی کے فیض کا صدقہ ہے کہ کمزور کم علم آپ کا بھائی آج ملک میں بہت تیزی سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ سید جاوید صاحب اللہ کی دعائیں۔ میں کچھ نہیں مانگتا مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ غریب نواز کے نام پہ اچھلنے اور مچلنے والوں، غریب نواز کی عبادت کو بھی سیکھو اور عبادت کر کے دکھاؤ، تاکہ غریب نواز مسکرائے کہ میرے ماننے والے جب اذانیں ہوتی ہیں، جب حی علی الصلاۃ کی پکار آتی ہے، جب الصلاۃ خیر من النوم کا نغمہ لاہوتی فضائے وسیط میں بلند ہوتا ہے،
جب رب کی کبریائی اعلان کرتا ہے نقیب فطرت اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے دیوانے طرف کے مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، دکانوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، صحراؤں میں نمازیں پڑھتے ہیں، کھیتوں میں کھلیانوں میں دکانوں میں مکانوں میں شاہراہوں میں بازاروں میں بس اسٹیشنوں پہ اللہ اکبر، ایئرپورٹ پہ اسٹیشنوں پہ ریلوے اسٹیشن پہ چلتی گاڑیوں پہ اڑتے ٹرینوں پہ اللہ اکبر نماز کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ میرے غریب نواز جب اپنے دیوانوں کی حالت دیکھ لیں گے تو میرا غریب نواز اجمیر سے مسکرائے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لگے گی، اے میرے نانا، اور جن کے لیے تم نے مجھے محافظ اور سلطان بنا کے بھیجا ہے، میری رعایا کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، کوئی روزہ قضا نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتے، ستم نہیں کرتے، بے حیائی نہیں کرتے، میں نانا میری رعایا کا خاص خیال رکھنا تو رحمت عالم کے کرم کا بادل مسکرا کے اٹھے گا اور گنبد خضرا سے نکل کے کائنات عالم پہ بڑھ کے آپ کے سروں پہ منڈرائے گا، وہ کرم کی برکھا برسے گی اور ایسی برسے گی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اللہ اکبر، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غریب نواز کے نام لیوا اگر آپ ہیں تو نماز کون پڑھے گا؟ غریب نواز کا نعرہ آپ لگاتے ہیں، روزہ کون رکھے گا؟ غریب نواز سے محبت آپ کرتے ہیں تو وقت میں نمازوں کی ادائیگی کون کرے گا؟ ماں باپ کا ادب کون کرے گا؟ بھائی بہنوں کا خیال کون کرے گا؟ بڑوں کی تعظیم کون کرے گا؟ چھوٹوں پہ شفقت کون کرے گا؟ ارے یہ ہمارا ہی تو کام ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، عورتوں سے کہا غریب نواز نے آج کہہ دینا، وہ کہہ رہے کہ پی لو۔ عورتیں آگے بڑھی، مندر کی سیڑھیاں چڑھی، دھویا پوچھا چاٹا پوچھا کیا، اس کے بعد ایک سہیلی نے دوسری نے کہا فقیر کی بات سچ کر لو، مان جاؤ۔ اس نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایک نے کہا اچھا کہہ لینے میں حرج کیا؟ وہ ہنستے ہنستے کہتی بابا باہر بیٹھے، انہوں نے کہا آج پی لو، بہت دن سے پیا نہیں ہے، کبھی پیا نہیں، آج پی ڈالو۔ اتنا جملہ زبان سے نکلا دلی کی اس عورت کا، کھانڈے راؤ گورنر کے محل کے پاس بنے ہوئے مندر میں اللہ اکبر، عورتیں جو پھول اور مالائیں چڑھانے آئی تھی، جو دودھ اور جل چڑھانے آئی تھی، اتنا جملہ نکلا کہ پتھر کی مورت کا منہ کھلا، زبان باہر نکلی اور دودھ چاٹنے لگا، پانی پینے لگا۔ اتنا عورتوں نے دیکھا تو مندر کی در و دیوار حیرت میں ہے، مندر کی چھت حیرت میں ہے، وہ دلی کی عورتیں جو روزانہ جل اور پانی چڑھانے آتی ہیں حیرت میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ مگر بھاگی اب بدھ کی طرف نہیں، اب بھاگی تو رخ ہے غریب نواز کی طرف۔ اللہ اللہ، عالم یہ ہے میرے غریب نواز کی طرف رخ ہوتا ہے، غریب نواز کے آستانے پہ جا کے جھک جاتی ہے کہ اے بابا یہ بتاؤ تو پینے لگے، اور جب پینے لگے تمہارا نام لیتے ہی تو جس کے نام کی برکت یہ ہو کہ پتھر کا دودھ پینے لگے تو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اب اتنا تو بتا دو کہ ہم تمہاری پوجا کریں یا اس کو پوجیں، ہم تمہاری پرستش کریں یا اس کی پرستش کریں، ہم تمہیں دیوتا مانیں یا اسے دیوتا مانیں۔ تو میرے غریب نواز کا انداز تبلیغ بیدار ہوتا ہے، میرے غریب نواز تبلیغ فرماتے اور شان سے فرماتے، چاپ فرماتے نہ مجھے پوجو نہ انہیں پوجو، نہ کائنات میں کسی اور کو پوجو، پوجنا ہے تو اسے پوجو جس نے چاند سورج بنایا، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جس نے کہکشاں بنائی، انجمن بنائی، جس نے سورج اور چاند کو روشنی دی، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے ہمیں بنایا تمہیں بنایا، اسے پوجو۔ عورتوں نے کہا جب تم کہہ رہے ہو تمہاری بات مان رہے، آپ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، غریب نواز مندر کے سائے میں بیٹھ کے کلمہ پڑھاتے ہیں، دلی کا پہلا کلمہ ہے جو مندر کی دیوار کے سائے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت گرامی، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی۔ حضرت گرامی، میرا غریب نواز کلمہ پڑھا رہا ہے، اب عورتوں نے کشا کشا یہ آواز محلے میں پھیلائی، مرد بھی آئے غریب نواز کی آغوش رحمت میں سما گئے۔ اللہ اکبر، اسلام کا نام دلی میں غریب نواز کا مرہون منت۔ پہلی نماز ہو رہی ہے مندر کی بغل میں، پہلی اذان ہو رہی ہے مندر کی بغل میں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے مندر کی بغل میں، کھانڈے راؤ گورنر کے محل کے در و دیوار اللہ کے نام کی جلالت شان سے گونج رہے ہیں، اللہ کے رسول
رسول کی گواہی دی جا رہی ہے شہادت کی. کھانڈے راؤ کا گورنر کا محل سن رہا ہے, مندر کے دو دیوار سن رہے. میرے خواجہ دلی میں ٹھہرے نہیں, نکل گئے, آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے اللہ اکبر اسی راستے سے گزر کے فرید آباد, اللہ اکبر اسی راستے سے بھرتپور ہوتے ہوئے جے پور کے راستے, الور کے راستے میرا غریب نواز ان علاقوں میں پہنچا جہاں زمین دشمن تھی, پہاڑ دشمن تھے, صحرا دشمن تھا, زمین کا علاقہ ذرہ ذرہ دشمن تھا, پانی دشمن تھا. پہاڑوں کے علاقوں میں اللہ اکبر, کوساروں کے علاقوں میں اللہ کے رسول کا بیٹا, اللہ کے نبی کا بیٹا معین الدین اجمیری اللہ اکبر اجمیر محلہ میں حاضر ہوتا ہے. اجمیر محلہ کی فضاؤں کو دیکھا, ہواؤں کو دیکھا, دشمنی نظر آئی. یہاں تو بیٹیاں لوٹی آئی ہے, یہاں تو غریبوں کی عورتیں اور بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں, یہاں تو آبروؤں کا سودا کر رہتا ہے. فضا کو دیکھا, محسوس کر لیا مسموم فضا ہے. پتھروں کو دیکھا, محسوس کر لیا کہ یہاں غریب اور مظلوم مسلوب کیے گئے ہیں. میرا غریب نواز دیکھ کے کہ یہاں مسموم فضائیں ہیں, ایک پہاڑ کی چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غریب نواز. میرے غریب نواز ایک چٹان کے سائے, شاق القادری صاحب میرے غریب نواز ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گئے. اب رات ہے تو غریب نواز کی زبان پہ اللہ 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 کی صدائیں ہیں. صبح ہے تو غریب نواز اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہے. دن گزرے, مہینے گزرے, ہفتے گزرے, راتوں میں اجمیر کے لوگ ایک نئی آواز سے آشنا ہے. پہاڑ ایک نئی آواز سن رہے, پتھر ایک نئی آواز محسوس کر رہے. اللہ 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 کی آوازیں ہیں. یہ پہاڑوں میں بھی سنی ہے, دریا بھی سن رہا ہے, صحرا بھی سن رہا ہے, فضائیں بھی سن رہی ہیں, ہوائیں بھی سن رہی ہیں, پیڑوں کی کلیاں اور پھولوں کا تبسم بھی سن رہا ہے. میرا غریب نواز دن ہے تب بھی اللہ, رات ہے تب بھی اللہ. اور ایک دن ایسا آیا کہ پرتھوی راج چوہان نے کہا نکل جاؤ. اور اختصار سے عرض کروں, میرے غریب نواز فرماتے تو نکل جا, اس لیے کہ اب تیرا نکلنے کا وقت آ گیا. پرتھوی راج چوہان نے کہا بڑا چوڑا ہو کے, ملک میرا ہے, علاقہ میرا ہے, فوج میری ہے, وزیر میرے ہے, سلطنت میری ہے, علاقہ میرا ہے, تاج و تخت میرا ہے, یہ پہاڑ میرے ہیں, زمینیں میری ہیں, تو مجھے نکلنے کی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نکل جاؤ. میرے غریب نواز فرماتے ظلم کرنا چھوڑ دے, غریبوں کی بیٹیوں کو اٹھانا چھوڑ دے, بے مظلوموں کی عورتوں کو اٹھانا چھوڑ دے, منڈپ سے دلہنوں کا اٹھانا بند کر دے. اللہ نے مجھے ظالم کو کیسے کردار تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے, مجھے عطائے رسول بنا کے بھیجا ہے, مجھے ہندوستان کا راجا بنا کے بھیجا ہے. اب حکومت تیری نہیں ہے, اب حکومت میری ہے. پرتھوی راج چوہان بہت پریشان ہے, کہا نکل جاؤ. میرے غریب نواز فرماتے نکلنے نہیں آیا, تجھے نکالنے آیا. نعرے کا کیسے نکالو گے؟ میرے غریب نواز فرماتے سن پرتھوی راج, ظلم کے اقتدار کے ہاتھوں مجبور ہو کے ظلم کی جو کھیتی تو نے بوئی ہے اسے بونا بند کر دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. کا نہیں ہوگا یہ. میرا غریب نواز فرماتے تو سن تجھے مسلمانوں کے حوالے کر دوں گا, مسلمانوں کے حوالے کر دوں گا. کا نکلنا تمہیں ہوگا. میرے غریب نواز کو جلال آیا, ارشاد فرمایا آنکھ اٹھا کے دیکھ, یہ پتھر ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ صحرا ہے, یہ سمندر ہے, یہ دریا ہے یا نہ ساگر ہے, یہ فضا ہے, یہ ہوا, یہ پھولوں کا تبسم ہے, یہ کلیوں کا تکلم ہے, یہ پیڑ ہے, یہ پودے ہیں, یہ پتے ہیں, ان سب کے سینے چاک کر کے دے. اگر تجھے نگاہ بصیرت دی گئی ہے تو دیکھ دے, پہاڑ کا سینہ چاک کر کے دے, اس میں لفظ اللہ داخل ہو گیا ہے. ان چٹانوں کو دے, اس میں لفظ اللہ نقش ہو گیا ہے. دریا سانا ساگر کی لہروں کو دیکھ, اس نے اللہ کے نام پہ وعظ کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں کی فضاؤں کو دیکھ, اللہ کے نام کی برکت سے یہ فضائیں جھوم رہی ہیں. کلیوں کو تبسم ملا ہے, اللہ اکبر. یہاں پتیوں کو تکلم مل گیا ہے. یہ سب اللہ کے نام کو 6 مہینے سے سن رہے ہیں اور اللہ کا نام انہوں نے سینے میں بسا لیا. اور جو جگہ سینے میں اپنے اللہ کا نام بسا لیتی ہے وہاں ظلم کا راج نہیں ہوتا ہے, انصاف کی دولتیں ہوتی ہے, انصاف کی حکومت ہوتی ہے.
میرے غریب نواز فرماتے ہیں سن، ان فضاؤں نے اسلام قبول کر لیا، ہواؤں نے اسلام قبول کر لیا، اجمیر کے پہاڑوں نے اسلام قبول کر لیا۔ گویا کہ 6 مہینے میں نے جو ذکر و اذکار کیے ہیں، راتوں میں جو اللہ کی صدائیں بلند کی ہے، اللہ کے نام کی برکت نے اجمیر کی فضاؤں، ہواؤں، پہاڑوں، چٹانوں، پتھروں، کنکروں، سروں، ریگزاروں کو، ریگستانوں کو مسلمان کر دیا۔ اور جہاں مسلمان ہوتا وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں بیٹیوں کی آبرو نہیں لوٹتی، وہاں منڈپ سے دلہنیں نہیں اٹھائی جاتی، وہاں کمزوروں کا گلا نہیں دابا جاتا۔ پرتھوی راج توبہ کرو، پرتھوی راج اکڑ گیا، میرے خواجہ فرماتے تو ہم نے پکڑ کے تجھے شہاب الدین محمد غوری کو دے دیا۔ داستان طویل ہے، خواجہ صاحب کا پہلا سفر ہے، اللہ اکبر، اجمیر معلیٰ تک خواجہ صاحب کا سفر میں نے پہنچا دیا۔ زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، میرے خواجہ کی 91 سالہ عظیم الشان زندگی میری نگاہوں کے سامنے ہے، قسم اللہ کی، میرے خواجہ کی زندگی کا ایک ایک باب میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ فیضان خواجہ ہے کہ قسم خدا کی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر خواجہ پہ اتھارٹی آپ سمجھتے ہیں تو اتھارٹی آپ کے سامنے بیٹھے۔ خواجہ کی زندگی کا ایک ایک دن، بچپنے سے لے کے ماں کی آگوش سے لے کے مثال تک، جب میرے خواجہ دنیا سے گزر رہے ہیں تو چہرے مبارک حبیب اللہ فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا، اللہ کا حبیب تھا۔ تفصیلات پھر کبھی صحیح، خواجہ کی زندگی کے دیگر واقعات پھر کبھی صحیح، بس اتنا عرض کروں گا کہ خواجہ کے نام پہ اگر آنکھیں برستی ہیں تو قسم خدا کی سجدہ بھی کرو۔ اگر ان کے دل پہ، ان کے نام پہ دل میں محبت کا دیا جلتا ہے تو راتوں کو اپنی عبادتیں کر کے اپنے دل کے دیے کو بھی روشن کرو، اور ان بزرگوں سے وابستگی رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، حرام کاموں اور حرام کھانوں سے بچو، اس لیے کہ اگر حرام کھا لیا تو جسم بنے گا، آنکھ بنے گی، ہاتھ بنے گا، چہرہ بنے گا، طاقت بنے گی، مگر یہ جسم بچنے نہیں پائے گا۔ ایسا جسم بناؤ جو بچ بھی جائے۔ اللہ اکبر، آج جسم بہت بنائے جا رہے ہیں حرام کے کھانے کھا کھا کے، مگر یہ بچنے والے نہیں۔ قبر میں جاؤ گے جسم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ جسم بنانا ہے تو ایسا بناؤ کہ دنیا سے جب جاؤ تو تمہارا جسم بن بھی جائے اور بچ بھی جائے۔ قبر میں جانے کے بعد وہ کیسے بچے گا؟ اولیاء کرام بزرگان دین کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو آج کرو، حرام سے بچو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، نیکی کرو، نیکی کی دعوت دو، اللہ کے رسول سے محبت رکھو، سچی پکی محبت، ان کے طریقے پہ چلو، ان سے استمداد استعانت مانگو، پیارے رسول کو پکار، پیارے حبیب کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، اس شان سے آپ آگے بڑھو، قسم خدا کی جسم بچ جائے گا۔ قبر میں آپ کا جسم پھل گیا، دنیا میں بچا نہیں تو کس کام کے، لیکن اگر بنا لیا جسم تو قبر میں اگر آپ نے بچا لیا تو آپ بہت کامیاب ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں مانا، انہیں جانا، میں رکھا خیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمانوں آج دوسروں کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو اپنے بزرگوں کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، محبوب الہی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کو دیکھو، مفتی اعظم کو دیکھو، شاہی بابا کو دیکھو، بشیر صاحب میاں کو دیکھو، حاجی وارث علی کو دیکھو، شاہ جمال اللہ کو دیکھو، مختوم علی احمد صابر کلیری کو دیکھو، اللہ اکبر، چھوٹے سرکار بڑے سرکار کو دیکھو، دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، دیا مرزا کو نہ دیکھو، ثانیہ مرزا کو نہ دیکھو، اللہ اکبر، ان کی زندگی نہ دیکھو، ان کی زندگی جہنم کے انگاروں کی طرف لے جا رہی ہے، اور میرے خواجہ کی زندگی جنت کی بہاروں کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر تمہیں انہیں مانا، انہیں جانا، میں رکھا خیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جسم اگر بنانا ہے تو بچانا بھی سیکھو، بچے گا نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، بزرگوں کی عزت کر کے، اور جب قبر میں آپ جائیں گے جسم آپ کا بنا ہوگا نمازوں سے، روزوں سے، بزرگوں کی اطاعت سے، ماں باپ کی خدمت سے، تو قسم خدا کی ایسا بنے گا کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عشق میں خاک ہو کر عشق میں چین سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے
کا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے میری زندگی کے ترانے بہت ہیں شب وصل کم ہے فسانے بہت ہیں خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے دعائیں دیں گے میرے بعد آنے والے میری وحشت کو بہت کانٹے نکل آئے میرے ہمراہ منزل سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ یقینا حضرت علامہ اشفاق القاضی جیسے خطیب کی ضرورت ہوا کرتی ہے ہم لوگوں کے لیے